السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، وقال تعالی فی موضع آخر وأنه خلق الزوجین الذکر والأنثى من نطفة اذا تمنى، وقال تعالی یخرج من بین الصلب والترائب۔ الحمدللہ۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 172 کا ٹکڑا سورۃ النجم کی 2 آیتیں اور سورۃ الطارق کی 1 آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی نصوص شرعیہ اور آیت قرآنیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی زندگی کے مراحل کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں صحیح کہنے، صحیح سمجھنے اور تیری کتاب، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو قبر کی عذاب، قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم سے محفوظ فرما اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما، آمین۔ سامعین، سورہ اعراف آیت نمبر 172 کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس ضمن میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیٹھ کی داہنے جانب سے جنتی روحوں کو نکالا اور بائیں جانب سے جہنمی روحوں کو نکالا، اور پھر عرفہ والے دن نعمان نامی جگہ پر ذرات کی طرح انہیں پھیلا دیا اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ شہدنا کے تعلق سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام روحوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ دوسری بات تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ کو یہ ملیں گی کہ فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ ذریت آدم جو ہے تیرے رب ہونے کا جو اقرار کر رہی ہیں، کل قیامت کے میدان میں اگر یہ انکار کرے تو ہم اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے اقرار کیا تھا۔ اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور اس عالم کو امام شوکانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق عالم ذر کہا جاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، یعنی روحوں کی دنیا۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے باپوں کا صلب۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النجم آیت نمبر 45-46 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى، کہ اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے اور مرد عورت کو پیدا کیا جب کہ منی ٹپکایا جائے۔ یہ منی جو ہے باپ کے صلب سے یعنی پیٹھ سے اللہ رب العزت نکالتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو سورۃ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، یہ مرد کی پیٹھ اور عورت کا سینے کا وہ حصہ جہاں پر یہ ہار پہنتی ہیں، منی کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر کے مادر رحم میں جمع کرتا ہے۔ مادر رحم یعنی ماں کا پیٹ، یہ انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اب جو ہے ماں کے پیٹ میں بھی اللہ رب العزت کئی مراحل سے انسان کو گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہے نطفہ کا، پھر نطفہ سے اللہ رب العزت علقہ کی شکل دیتا ہے، پھر علقہ سے مضغہ کی شکل میں لاتا ہے، پھر مضغہ سے عظامہ کی شکل میں لاتا ہے،
اور پھر عظامہ سے انسانی شکل و صورت کو اللہ رب العزت تشکیل دیتا ہے، اور پھر ماں کا پیٹ سے اللہ رب العزت اس دار فانی میں یعنی دنیا آب و گل، عالم آب و گل میں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ماں کے پیٹ میں انسان کو الگ الگ نوعیت سے تشکیل دیتا ہے، شکل و صورت میں بناتا ہے، اس چیز کو سورۃ المومنون آیت نمبر 12، 13، 14 کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو ہے انسان کی پیدائش کے بعد انسانی زندگی کا چوتھا مرحلہ عالم آب و گل کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جس میں ہم آپ بستے ہیں۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ رب العزت انسان کو 3 مراحل سے گزارتا ہے۔ پہلا مرحلہ بچپنا کا ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ عطفوان شباب کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان تینوں مراحل سے گزرے، تاہم اتنا ضرور ہے کہ بڑھاپے کے بعد انسان کی اور زندگی نہیں بچتی ہے، بڑھاپے کے بعد اس کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اب جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انسان جو ہے اپنی زندگی کا 5واں مرحلہ میں پہنچ جاتا ہے، جس کو عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی کے درمیان تمام مخلوقات کے بیچ کیا ہے؟ پردہ ہے موت کا۔ جب آدمی انتقال ہوتا ہے تب پھر ان کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ تاہم فرشتہ ایک ایسا مخلوق ہے جس کو اللہ رب العزت نے مستثنی رکھا ہے۔ اب یہ فرشتے جو ہیں عالم ارواح ہو، یا پھر باپوں کا صلب ہو، یا پھر ماں کا پیٹ ہو، یا پھر عالم آب و گل ہو، یا پھر عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی ہو، ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ ان کی ڈیوٹیاں رکھی ہیں۔ البتہ عالم آخرہ جو شروع ہوگا، آخرت کی زندگی سے پہلے ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب فرشتہ بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، مسلم شریف حدیث نمبر 2996، کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، اب فرشتوں کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القصص آخری آیت میں ارشاد فرمایا، کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ساری چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں۔ ساری چیزوں میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو ہلاکت کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو سورۃ الرحمن کے اندر بھی ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، باقی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی اس طرح سے آتی ہے کہ اللہ رب العزت ملک الموت کو بلا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ کوئی بچا ہے، یا سارے کے سارے موت کے گھاٹ اتر گئے، ہلاک ہو گئی ساری چیزیں؟ ملک الموت عرض کریں گے، کہیں گے اللہ تیری ذات اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ملک الموت کو بھی حکم دے گا کہ تم اپنی روح کو قبض کرو، پھر ملک الموت اپنی روح کو قبض کر لیں گے۔ اب اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت جب تک چاہے گا اس حال میں رکھے گا، پھر اللہ رب العزت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا۔ اس چیز کو اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بیان فرمایا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی طرف جمع ہوں گے۔ یہ عالم آخرہ ہوگا، اور عالم آخرہ میں بھی انسان کو کئی مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں پہلا مرحلہ ہوگا میدان محشر کا، جہاں پر تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، اور فرشتے صف بنا کر کے تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو اپنے گھیرے میں لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو سورۃ النبا آیت نمبر
38 کے اندر ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ روح الامین اور فرشتے سب بنا کر کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی اجازت کے بغیر یہ فرشتے بات چیت نہیں کریں گے۔ تو عالم آخرہ کا پہلا مرحلہ محشر کا ہوگا، دوسرا مرحلہ جو ہے عالم آخرہ کا وہ میزان کا ہوگا، جس میں حساب کتاب ہوگا، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم سورۃ المومنون آیت نمبر 102 103 کے اندر اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا، اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے عالم آخرہ کا تیسرا مرحلہ جو ہوگا وہ ہے پل صراط کا مرحلہ۔ پل صراط کو اللہ رب العزت جہنم کے اوپر رکھے گا۔ یہ ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوں گی۔ اس پل کو رکھ کر کے اللہ رب العزت تاریخی سے پورے میدان کو بھر دے گا، اور ایمان والوں کو منافقین کو روشنی عطا کرے گا۔ ایمان والوں کو ان کے ایمان کے بقدر روشنی ملے گی، اور منافقین کو بھی اللہ رب العزت روشنی عنایت کرے گا۔ یہ لوگ جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے منافقین کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ منافقین مومنین سے کہیں گے، اللہ کے بندے، ہم دنیا کے اندر تیرے ساتھ رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، نیک اعمال کو انجام دیتے تھے، آج ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، تم اپنی روشنی کی مدد سے ہمیں بھی لیے چلو۔ لیکن منافقین کہیں گے کہ نہیں، مومنین کہیں گے نہیں، دنیا کے اندر تو اللہ اس کے رسول کا مذاق بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے آج تیرے ساتھ مذاق کا معاملہ کیا۔ پھر یہ لوگ مومنین آگے بڑھیں گے، پل صراط کو عبور کریں گے، اور پل صراط کو عبور کرنے کے بعد جو ہے ایک مرحلہ ہوگا جس کو قنطرہ کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ یہ عالم آخرہ کا چوتھا مرحلہ ہوگا، جہاں پر اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرے گا، اور دلوں کا وہ حصہ جہاں پر شیطانی خیالات جنم لیتے ہیں، بغض و حسد جنم لیتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6535 کی روشنی میں یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ نیز اللہ رب العزت نے سورۃ الحجر آیت نمبر 47 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم ان کے دلوں کو رنجش اور کینہ سے صاف کر دیں گے، اور یہ لوگ بھائی بھائی بنے خوش و خرم آپس میں آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عالم آخرہ کا بھی کئی مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ محشر کا، دوسرا مرحلہ میزان کا، تیسرا مرحلہ پل صراط کا، اور چوتھا مرحلہ قنطرہ کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے کل 6 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح، دوسرا مرحلہ باپوں کا صلب، تیسرا مرحلہ ماں کا پیٹ، چوتھا مرحلہ دنیائے آب و گل یعنی یہ دنیا جس میں ہم آپ بستے ہیں، پانچواں مرحلہ برزخی زندگی یعنی قبر کی زندگی، اور چھٹا مرحلہ آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہر جگہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں جگہ عافیت نصیب فرما، جہنم سے محفوظ فرما، اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔